برائونیا کو آرنیکا کے حوالے سے بھی خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے۔ آرنیکا چوٹوں کی دوا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، اور خون جسم میں جمتا ہے اس کو یہ آرنیکا فوراً دور کرتا ہے۔ اگر کرونک ہو جائے آرنیکا کی تکلیف، مثلا گھٹنے میں چوٹ لگی تھی کبھی، گھٹنے کی چوٹ جو ہے اس کی یادداشت بڑی پکی ہے، بعض وقت 50 سال کے بعد واپس آ جاتی ہے۔ اور فٹ بالر کو جو کھیل کا مزہ بڑھاپے میں پتہ لگتا ہے کیا ہوتا ہے، جوانی میں نہیں پتہ چلتا، کیونکہ گھٹنے کی چوٹ کینہ ور ہے جو ایک دفعہ غصہ اپنا دبا کے بیٹھ جاتی ہے، جوانی میں تو نہیں نظر آتی، بڑھاپا ہو تو ابھر آتی ہے۔ ایسی صورت میں آرنیکا کام نہیں کر سکتا، اور عام طور پر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آرنیکا نہیں دیا جائے گا کیونکہ وہ آرنیکا کا وقت گزر چکا ہے۔ لیکن میرا تجربہ ہے کہ اگر برائونیا کے ساتھ عدل بدل کر دیا جائے یا بعض دفعہ ملا کر دیا جائے تو برائونیا بہت بہتر کام کرتی ہے بجائے اس کے کہ اکیلی دی جائے۔ بس بعض گھٹنوں کی پرانی دردوں میں جو چوٹ کے نتیجے میں پیدا ہوئیں اور بڑی عمر میں ابھریں، آرنیکا 1000 ایک ہفتہ، برائونیا 1000 دوسرے ہفتہ اس طرح دلوایا تو اللہ ماشاء اللہ اکثر مریضوں میں بہت نمایاں فائدہ پہنچا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ایک بات خاص طور پر پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اگر ہڈیوں میں حیاتی تبدیلیاں پیدا ہو چکی ہوں، ہڈیاں کھائی گئی ہوں یا ان کے بعض حصے آگے بڑھ کر نوکیں بنا چکے ہوں، تو اس کا علاج نہ آرنیکا سے ہوگا نہ برائونیا سے ہوگا، یہ سرجری کا دائرہ ہے۔ اور جو میڈیسن کا دائرہ ہے وہ سرجری کے دائرے پہ آ کر ختم ہو جاتا ہے، الا ماشاء اللہ سوائے اس کے کہ بعض ایسی امراض ہیں جن کو ایلوپیتھ سرجری کے دائرے میں شمار کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اس کی دوا نہیں ہوتی، لیکن ہومیوپیتھ اس کو میڈیسن کے دائرے میں، طب کے دائرے میں شمار کرتے ہیں، کیونکہ وہ امراض ہومیوپیتھک اثر سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ مثلا یوٹرس کی گٹلیاں ہیں اور ایسی کئی چیزیں ہیں تو بارہا میرے تجربے میں آیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بجائے اس کے کہ سرجری کی جگہ ریموو کیا جائے ہومیوپیتھک سے ٹھیک ہو گئیں۔ جگر کے کینسر میں بعض بار ڈاکٹر اصرار کرتے ہیں کہ ضرور آپریشن کرنا چاہیے، اس کا اور کوئی علاج نہیں، مگر اگر ہومیوپیتھک علاج کیا جائے تو جگر نارمل سائز پہ بھی آ جاتا ہے اور وہ سرجری کا کیس نہیں رہتا۔ مگر جس زمین میں اب میں بات کر رہا ہوں وہ گھٹنے کی ہڈیوں کی شکلیں بگڑنا ہے، یہ بعض دفعہ انگلیوں یا کلائی کی ہڈیوں میں بھی یہ بات پیدا ہو جاتی ہے، اس کا میرے علم میں کوئی ہومیوپیتھک علاج نہیں ہے۔ اگر کسی ہومیوپیتھک علم میں ہو تو مجھے بھی بتائے، ایسے مریض کو ضرور سرجری کا مشورہ دینا چاہیے۔ اور آج کل تو مصنوعی گھٹنے آسانی سے مل جاتے ہیں۔ ہماری خدیجہ نذیر صاحبہ، ڈاکٹر نذیر صاحب مرحوم کی بیگم، وہ کافی معمر ہے، میرا خیال ہے ان کی عمر 70 سے تو اوپر یقیناً ہوگی۔ ان کو یہ تکلیف تھی، میں علاج کرتا رہا، کچھ فائدہ پہنچتا تھا، کہتی تھی ہاں بس چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی، مگر بات بنتی نہیں تھی۔ تو ان سے میں نے کہا آپ بے شک آپریشن کروائیں اور جوڑ بدلوائیں۔ انہوں نے جوڑ بدلوایا، وہ اب کو دوڑی پھرتی ہیں ہر طرف، ساری صحت پہ اثر پڑتا ہے گھٹنوں سے۔ تو گھٹنے کے معاملے میں ہومیوپیتھ کو ضد نہیں کرنی چاہیے کہ جی ٹھیک ہو جائے گا آپ انتظار کریں، گھٹنا بڑا ضدی ہے اور جن مرضوں کو ایسا بٹھا لے اس کو آسانی سے چھوڑتا نہیں۔ تو وہ گھٹنے جن میں پرانی چوٹیں جاگی ہوں لیکن ہڈیوں میں بگاڑ پیدا نہ کر سکیں، ان میں آرنیکا 1000 اور برائونیا 1000 باری باری مفید ہوتی ہیں۔ ہڈیوں میں جو ایک اور قسم کی تبدیلی ہوتی ہے وہ ہے ہڈیاں بھرنی شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک ہے اس میں پروٹوٹ کرتے ہیں ہڈیوں کے بعض ٹکڑے، وہ سخت گولے یا انگلیاں جیسی بن کے باہر
وہ اور بیماری ہے. ایک ہے ہڈی کے جو نظام ہے وہ اندر سے کھایا جاتا ہے, اور ریڑھ کی ہڈی میں اور اس طرح بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. ان میں جو اچھا اثر کرنے والی دوائیں ہیں ان میں اکیلی برائیونیا کافی نہیں ہے, مگر فاسفورس ان میں گہرا اثر رکھتی ہے. اسی طرح پکرک ایسڈ بھی ایسی جگہ کام آ سکتی ہے اس کی علامتیں اگر پائی جائیں تو.